مشائخ اہل سنت کے عظیم قربانیوں سے 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے قومی اسمبلی میں ملعون غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس کے بعد قادیانی اپنے فتنوں سے باز نہیں آئے، جیسا کہ قادیانیت کے سیاسی تجزیے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو یہ انگریز کا، امریکہ اور برطانیہ کا لگا ہوا قادیانیت ایک پودا تھا، ملعون غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے سازش کے ذریعے سے نبی بنایا، اور جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب اس مملکت کے سربراہ بن گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، اور مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے قادیانیت کے سیاسی تجزیے میں لکھا ہوا کتاب موجود ہے، غالباً 800-900 صفحات کے ایک ضخیم کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو امریکہ گیا تو ان کو وہاں بتایا گیا، تاکیدم بتایا گیا کہ جو قادیانی فرقہ ہے، امریکی صدر نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارا فرقہ ہے، اور ہر ذریعے سے ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں تم کو تعاون کرنا چاہیے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے آخری اپنے دور میں جب قادیانیوں کے سازش بے نقاب ہو گئے اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے ان کے سازشوں کو پہچانا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات میں چھپانا نہیں چاہوں گا، اور انہوں نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب دوبارہ امریکہ گیا تو تاکیداً وہاں مجھے بتایا گیا کہ قادیانی ہمارا فرقہ ہے، ہر ذریعے سے تمہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو بدبخت ملعون غلام احمد قادیانی اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی، اور یہ معاملات دیکھ لیجئے گا اے سنی مسلمان، سرور عالم نور مجسم رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے عشق و محبت کرنے والے اقوام متحدہ جو ایک عالمی ادارے، ان کے قانون اور دستور کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کسی کو کرنا ہے کسی ملک کو، تو ان کے 3 صورتیں ہیں، ایک پارلیمنٹ، ایک عدالت، اور دوسرے عوام کی طاقت۔ اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ دے دیا وہ فیصلہ قبول، اگر عدالت نے فیصلہ دیا وہ قبول، اور اس کے علاوہ اگر عوام کی اکثریت نے فیصلہ دیا وہ بھی قبول۔ اور قادیانیوں کے بارے میں صرف پاکستان کے سطح پر نہیں، پورے دنیا میں آپ دیکھیں، پاکستان اور پاکستان سے پہلے اب موریشس چلا، یعنی تاریخ دیکھ لیجئے گا، 1919 میں ایک تنازع موریشس کے مراکو کے ایک مسجد میں ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، 500 گھرانے مسلمانوں کے، 11 گھرانے قادیانیوں کے، مسجد میں تنازع ہوتا ہے، فیصلہ مراکش کے عدالت میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے 4-5 سال کے بعد جو عدالت فیصلہ دے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قادیانی جو عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کے بنیاد پہ جو ختم نبوت کے منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے،
باقاعدہ موریشیس کی عدالت فیصلہ دیتے ہیں کہ قادیانی اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ اس مسلمانوں کے مسجد کا قبضہ الگ کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ کہ ایک نکاح کا ہوتا ہے احمد پور شرقیہ میں مولی الہی بخش کے بیٹی غلام عائشہ اور اس کی نکاح عبدالرزاق نامی سے جب منگنی ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، تو مولوی الہی بخش احمد پور شرقیہ کی عدالت میں تنسیخی نکاح کا فیصلہ یعنی درخواست دیتا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، اور قادیانی غیر مسلم ہے، میری بیٹی غلام عائشہ کا نکاح عدالت ان کا نکاح کا تنسیخ کا حکم جاری کرے۔ 9 سال یہ سلسلہ چل جاتا ہے، اور 1936 میں باولپور کی عدالت یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے، بی بی غلام عائشہ کا نکاح عبدالرزاق قادیانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر پاکستان سے پہلے کشمیر کے اسمبلی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ پھر 74 میں پاکستان میں آپ کے اہل سنت کے اکابرین قائد ملت اسلامی ہے، علامہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ مولانا غلام سید جو ہمارے حیدرآباد سے رضوی صاحب محمد علی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء و مشائخ الحمدللہ قائد اہل سنت سب سے پہلے قرارداد اسمبلی میں پیش فرماتے ہیں، اور پھر 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ 1984 میں دوبارہ ایک اسمبلی میں کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے 298 بی اور 298 سی کے مطابق کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ 298 بی اور 298 سی کے تحت قادیانی اپنے عبادت خانہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے، قادیانی کلم کلا تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اگر انہوں نے خلاف ورزی کی 1984 کے جو فیصلہ ہے 298 سی اور بی کے تحت کہ اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو قادیانی 3 سال یعنی گرفتار ان کو کیا جائے گا، جنہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی 3 سال گرفتار اور جرمانہ کیا جائے گا۔ اور یہ بدبختی کی انتہا، یہ بدبخت جو ہمارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ، میں حیران ہوں کہ یہ پاگل انسان کو مخبوط الحواس پاگل انسان کو کیسے چیف جسٹس بنایا گیا، جو قانون سے بھی بے خبر ہے، بلکہ پاکستان کے 3 مرتبہ سپریم کورٹ اور شرعی عدالت اور 17 مرتبہ ہائی کورٹ کے مختلف دور میں جو فیصلے جمع کیا گیا ہے پاکستان یعنی قادیانیوں کے خلاف، پاکستان کے عدالتوں کے فیصلے باقاعدہ کتاب موجود ہے متین خالد کے، اور اس میں ہر دور میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں مختلف ادوار میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ اور ایک دور میں تو یہ قرارداد پاس ہو گئے، جس طرح ہندو سکھ غیر مسلم اقلیت کے ذریعے سے الیکشن لڑنا چاہتے، قادیانی بھی آ جائے، مگر انہوں نے نہیں مانا، اور وہ اپنے آپ کو کلم کلا احمدی کہتے ہیں۔ بدبختی کی انتہا ان کی یہ کہ ملعون غلام احمد قادیانی، اب یہاں دیکھ لیجئے گا یہ جو موٹر وے آپ کے، اگر ایک ٹرک موٹر وے پہ چل جائے، ان کے صرف ایک بتی ہو تو ان کو موٹر وے والے جرمانہ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟
اور یہ غلام احمد کانا، ان کے ایک آنکھ مکمل طور پہ ایک آنکھ سے فارغ کانا، اور یہ کیسے نبی بن گئے؟ یہاں تو ٹرک نہیں چل سکتا۔ اور ایک بات سن لیجئے، 1953 کے تحریک ختم نبوت میں علامہ پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور یہ بات فائز عیسیٰ پہ اس وقت پہ صادق آتا ہے، جو انہوں نے 1953 میں فرمایا کہ جو آل رسول اولاد علی نے کیا فرمایا کہ جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ نہیں کر سکتے، وہ اپنے ماں اور بہن کی عزت کے بھی وہ تحفظ نہیں کر سکتے۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، اس دور کے لبیک یا رسول اللہ، اس دور کے حکومت کو انہوں نے للکارا، شیخ پورے کے سرزمین پہ آل رسول مجاہد ختم نبوت سید فیض الحسن شاہ فرمایا کہ اے اعلیٰ عدلیہ والے سن لو، جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ اپنے ماں اور بہن کی عزت کے بھی تحفظ نہیں کر سکتے، اور جو ماں اور بہن کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کے آئین کا کیسے تحفظ کرے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ کیسے تحفظ کر سکے گا؟ اور بدبختی کی انتہا، اور یہ کیا بکواس کر رہے کہ قادیانیوں کو کلم کلا تبلیغ کی اجازت ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہارا آئین اجازت نہیں دیتا ہے، پاکستان کے آئین اجازت نہیں دیتا ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کے غیر مسلم اقلیت ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج غیر مسلم اقلیت ہے، وہ کلم کلا تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں، آخری بات قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا مختصر، اور بزرگ بیٹھے ہوئے، آج بھی آپ کسی قادیانی کو پکڑ لیں، اور خدا رہا آپ اس پہ مت جائیے، قادیانی آپ کے کوئی مدرسے میں نہیں گھسے گا، قادیانی تبلیغ کے لیے کوئی مسجد میں آپ کے نہیں گھسے گا، یہ جو پٹکے باندھے ہوئے، یہ جو داڑھی والے آپ کے خانقاہ پہ نہیں گھسے گا، مسجد و مدرسے دیندار طبقے سے نہیں، جو تمہارے طبقے دین سے دور ہے قادیانی ان کو پکڑ رہے ہیں، خدا را ان پہ توجہ دے۔ اور ہم اپنے جلسے میں ضرور نعرہ لگاتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت ضرور بیان ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دین سے دور ہے ہم ان کے قریب چلے جائیے۔ اور یہ ہمارے جو مولانا صاحب تھے، میں نے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لیے تشریف رکھے، حضرت نے فرمایا جلدی ہے، اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا تھا جو ہمارے سجاول سے آئے، سجاول سے آگے گولارچی، پھر بدین سے آگے لواری شریف سے آگے کڈن سے آگے سنگاری، اور سنگاری سے آگے گونی، اور علی بندر علاقے جو ترک کے آخری حلقے ہے، آخری علاقے آخریت ہے، اور اس کے آگے پھر ہندوستان، اور ان علاقوں میں غربت کی انتہا ہے، میں جاتا رہتا ہوں، اور قادیانی ان علاقوں میں زور شور سے تبلیغ کر رہے ہیں جو بدین کے آخری سے ہے۔ آج بھی طاقت و قوت سے قادیانی لوگوں کو پیسے دے کے ان کے ایمان خرید رہے ہیں، وہاں پانی کی قلت ہے، کنواں لگا کے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ خدا را ان علاقوں پہ بھی توجہ دیا جائے، اور اے نور مجسم سرور عالم رحمت کائنات فخر موجودات کے غلام، آج بھی آپ کوئی قادیانی کو پکڑ لے، اگر کسی حضرت شیخ القرآن کو آپ نے سن لیا، اپنے علماء کو سن لیا جو نور مجسم کے تعریف و توصیف ثنا و صفت بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ زندگی بھر ہم تعریف کریں حق نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی قادیانی کو پکڑ لے اور ان کو کہے کہ اپنے نبی کے سیرت بیان کرو جس کو تم نبی کہتے ہو، اور یہ انگریز کا
لگا ہوا ایک ملعون شجر ممنوع ہے پودا ہے، اور انگریز نے اس کو لگایا. ہمارے نبی کی خدمت میں کون آتے تھے؟ جبریل امین. حضور کے بارگاہ میں جبریل امین، کوئی کہتا ہے 12,000 مرتبہ، کوئی کہتا ہے 24,000 مرتبہ، اور حضرت مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں 70,000 مرتبہ جبریل حضور کی خدمت میں. اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے کہاں؟ اور اس سے پوچھا گیا کہ نبی تمہارا جو آتے تھے وہ وحی لے کے کون تھے؟ وہ کہتا تھا کہ وہ اس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی، یعنی یہ انگریز کا بنا ہوا اور فرشتے بھی ان کا انگریزی زبان کے ٹیچی ٹیچی. اور کیا وہ لے کے آتے تھے وہ فرشتے ٹیچی ٹیچی جو آتے تھے ملعون دجال غلام احمد قادیانی کے پاس، ان کو کیا کہتے تھے؟ آئی لو یو. یہ دجال اور ان کو کہو کہ سیرت بیان کرے. چیلنج کرتا ہوں دنیا قادیانیت کو، آؤ بیان کرو. نہیں کر سکتے. کیوں؟ صورت گندی، سیرت گندی، قادیانی صورت گندی، صورت گندی، قادیانی. آنکھ ایک ختم. اور وہ کیا کرتے؟ جب قمیص پہن لیتے اوپر والا بٹن نیچے، نیچے والے اوپر. اور جب جوتی پہنتے، بالکل جب جوتی پہنتے دائیں پاؤں کا جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں پاؤں کا جوتی دائیں پاؤں میں. اور پھر رات 100 مرتبہ سے زیادہ وہ باتھ روم چلے جاتے، بیت الخلا. بالکل ان کو وہ بیماری تھا، اور وہ گڑ کا بہت شوقین تھا. کبھی وہ گڑ کھانے کا خیال آتا، وہ استنجے گڑ سے کرتے، اور دوسرے مٹی ہوتے کھانے کی جگہ مٹی کھاتے، اور وہ استنجے کی جگہ گڑ استعمال کرتے. یہ ان کا نبی. اور کہتے ہیں کہ میں سکول پڑھ کے فیل ہو گیا، پھر پٹواری کا امتحان دے دیا. لکھا ہوا ہے ان کے کتاب میں پٹواری کا امتحان دیا اور اس میں بھی فیل ہو گیا. جو پٹواری کے امتحان میں فیل ہو جائے وہ دجال کیسے نبی بنے گا؟ ارے حضور کا مقام و مرتبہ دیکھو. حضرت سیدنا کنز العمار شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث پاک. قبلہ شیخ القرآن شیخ الحدیث تشریف فرمائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ نور مجسم نے اپنا ایک بال مبارک ید اللہ والے ہاتھ میں لیا، فرمایا جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دیا اس کے اوپر بھی جنت حرام ہے. ایک بال کو جو حضور کے نور مبارک کو تکلیف دی. حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی مجھے ایک بال مل جائے میرے نزدیک دنیا کی تمام نعمتوں سے وہ اعلیٰ ہے. دنیا و مافیہ، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے مجھے زیادہ عزیز ہے اگر نور مجسم کے بال مبارک نور مبارک مجھے مل جائے. اور یہ جو فائز عیسیٰ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ان کو اجازت دی ہے اور انہوں نے اعلان کیا، جو فیصلہ دے دیا کہ یہ اپنے عقیدے کے مذہب کے تبلیغ کر سکتے ہیں، نہیں پاکستان کا آئین اس کے اجازت نہیں دے سکتے. اور اے فائز عیسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے کرسی کو دوام ملے، کرسی کو تیرے دوام حضور کے نالین کے صدقے سے مل سکتا ہے، نبی کے بغاوت سے نہیں مل سکتا ہے. ختم نبوت سے، تخت و تاج ختم نبوت سے، بغاوت سے نہیں مل سکتا. اور ہمیں یقین ہے شاید کہ 2-3 سال تیرا وہ یہ کرسی میں بیٹھنا تجھے نصیب ہو سکتا، مگر ابھی ہمیں یقین ہے شاید کہ تو 1 ہفتے یا چند دن کا مہمان ہو جائے. یہ کرسی تجھے نصیب نہیں ہوگا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جب تو نے نور مجسم سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبرین سے تو نے بغاوت کی، اللہ کی ذات کی قسم وہ حضور نور مجسم کی ذات گرامی وہ ہے جو 1 سیکنڈ بھی عقیدہ ختم نبوت میں پیر دے گا ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار، قبر و آخرت میں بھی بیڑا پار. اب یہ لکھا ہوا ہے بفیضان نظر فاتح قادیانیت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی صدیقی. ہم ان
قائد ملت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم امیر المجاہدین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان تھے اور جنہوں نے بغاوت کی، خدا کی قسم سلمان تاثیر آپ خود آپ کے دور کی واقعہ ہے کہ جنہوں نے نور مجسم کی گستاخی کی، جب واصل جہنم ہوا کوئی مولوی ان کے جنازے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا نہیں؟ سلمان تاثیر کے جنازے پڑھنے کے لیے کوئی مولوی تیار نہیں ہے، اور جب قائد اہل سنت امام شاہ بند نورانی اس فانی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کراچی کے سرزمین سے آپ پوچھ لے، نشتر پار سے پوچھ لے، خدا کی قسم قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھا، اور جب امیر المجاہدین اس فانی دنیا سے چلے جاتے ہیں نور مجسم کے بارگاہ میں، رب کعبہ کی قسم آپ لاہور کے سرزمین سے پوچھے کہ لاہور کے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہے۔ یہ نبی کے غلاموں کے جو نور مجسم سرور عالم رحمت کائنات کی ذات سے وفا کرے، اور جو حضور نور مجسم رحمت کائنات فخر موجودات کی ذات سے بے وفائی کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل، قبر و آخرت میں بھی ذلیل۔ ایک مولوی مر گیا، تفسیر بھی لکھا ہوا تھا، جواہر القرآن، جواہر القرآن، تعلیم القرآن، شیخ القرآن، ایک عقیدے کے ایک مسلک کے وہ شیخ القرآن تھے، ان کا تفسیر کا نام جواہر القرآن اور مدرسہ کا نام تعلیم القرآن، راول پنڈی کے۔ جب دبئی میں مر گئے ضیاء الحق کے دور میں، ایک جلسے میں جب غوث اعظم کی گستاخی کی اور ادھر انٹیر ہو گئے، چہرہ بدل گیا اور تابوت پہ لکھ دیا گیا کہ کوئی اس کے چہرے کو نہ دیکھے، فوراً ان کو دفن کرو۔ جب یہاں ان کو لے کے آئے، ہزاروں روپے کے عطر یعنی لے کے انہوں نے ان کے جسم پہ انہوں نے عطر لگایا، ہزاروں روپے کے اس دور میں، ضیاء کے دور میں، اس کے باوجود بدبو آ رہے، اس کے باوجود بدبو آ رہے۔ ایک عاشق نے کہا کہ اتنے وہ نبی کے گستاخی کر کے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے اتنے عطر تم پہ لگا کے اس کے باوجود بدبو آ رہے ہیں۔ میرے نبی کے شان دیکھو کہ جب نبی کریم نور مجسم اپنے مبارک زلفے کھول دیتے ہیں، پورے مدینے کے گلیاں خوشبو سے مہک جاتے ہیں۔ ایسے خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسے میرے نبی کے پسینے میں، اور اللہ کی ذات کی قسم ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کے زلف کے بال ایک طرف، بمصطفیٰ برساں خیش راکدی نماؤس، اگر بہون رسیدی تمامی بول حبیث، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے مازنا مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت و تاج ختم نبوت کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ادھر اپنے جلسوں میں بچوں کو گھر میں، محلہ میں، بازار میں، دکان میں، جہاں بھی چلے جائیں، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بننا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں اور آپ کو محافظ بننا ہے، مبلغ بننا ہے، اور ہر ایک اہل سنت کے فرد، ہر ایک اپنے مسلمان بھائی یہ پیغام پہنچائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، لا نبی بعد۔ احسان خدا یہ رب العالمین کا احسان ہے، آبروئے نور مجسم کے یہ پاکیزہ دین کا اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، ان کی حفاظت کا رب العالمین کی مہربانی ہے کہ نور مجسم آخری نبی ہے، اور یہ پیغام ہم دے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے محبوب نبی آخری نبی ہے، اور قادیانی دجال ہے، دجال ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کریم کے صدقے سے اس عظیم تحفظ ختم نبوت کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ میں مولانا مفتی محمد ایوب نینی صاحب اور ان کے